حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پوچھا گیا حضرت وہ 3 منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس گھر کو، گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا، خدارا بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا. جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر میں رحمت اٹھا دیتا ہے. گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے کے جاتی ہے، 3 اہم چیزیں بھی لے کے جاتی ہے. پتہ ہے وہ کون سی 3 چیزیں؟ ایک باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کے جاتی ہے. دوسرا باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کے جاتی ہے. تیسرا باپ کی نوکری، باپ کی نوکری غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے. کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی. کسی عقل مند نے کہا او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تو کہتا ہے شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی. او کم بخت، اللہ تعالیٰ بیٹی اسے دیتا ہے، رحمت اسے دیتا ہے جو اس رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے. تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے؟ تو 2% کا آدمی ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے. جوانوں، اللہ تعالیٰ کو 3 گھروں سے زیادہ نفرت ہے. 3 گھروں کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پہلا وہ گھر جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں. دوسرا وہ گھر جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو. جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس گھر سے، گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا لوگو 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا. اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے. 3 رحمتوں کو اگر حضرت انسان خوشی سے قبول کر لے. وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا. بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے. دوسرا گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے. تیسرا بیماری کا آنا. بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت. یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا. دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن کے بھوکے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانا نہیں کھایا. گھر سے باہر نکلے جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں ہے، بھوک تڑپا رہی. گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مہمان کو تلاش کرنے جا رہے. جاتے جاتے ایک شخص ملا، میاں تو نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانا؟ اس نے کہا جی کھانی، مجھے بھوک لگی. پھر جلدی دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ مہمان کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے. اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا.
آپ نے فرمایا اوے تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میں تو آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جائے، میں تجھے کھانا نہیں کھلا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے مہمان تو بھیجا تھا، ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ میرے اللہ نے فرمایا اور میرے ابراہیم میرے خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک دن کی ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کے آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر، اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہوں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، اولاد جوان ہے، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں۔ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خدارہ میاں، خدارہ جوانوں، گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتی ہے۔ باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ جوانو، اگر بوڑھے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھ کر، بوڑھے والدین کے دردوں کو، بوڑھے والدین کی بیماری کو، تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔